أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 21 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی کئی آیتوں سے بات چل رہی تھی کہ ام المومنین سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی اور اس کی پوری تفصیل واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ غزوہ بنو مصطلق سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لا رہے تھے اور راستے میں ایک ایسا حادثہ، ایک واقعہ پیش آیا کہ جس کو بنیاد بنا کر منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے نعوذ باللہ ام المومنین پر تہمت لگائی، یعنی بدکاری کی. باقی جو منافقین تھے اس وقت لشکر میں وہ بھی اس کا حصہ بنے، لیکن انہوں نے اس بات کو اتنی ترتیب سے اور اتنی ذہن سازی کے انداز میں پھیلایا کہ اس کے نتیجے میں 2 مخلص صحابہ اور ایک صحابیہ وہ بھی اس زد میں آ گئے اور انہیں بھی شک ہوا. انہوں نے بھی کچھ باتیں کی. ایک تو حضرت مصطح تھے اور ایک حضرت حسان رضی اللہ عنہما، اور صحابیہ جو تھی وہ حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ. بہرحال پھر مدینہ طیبہ آئے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت بعد میں جا کے علم ہوا کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہے، اور پھر حضور علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے. وہیں آپس میں بات چیت ہوئی. یہ میں ایک خلاصہ عرض کر رہا ہوں تاکہ ربط اور جوڑ بیٹھ جائے. اور اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر، اولین اور آخرین کے سردار، محبوب کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نور کی آیات کی وحی بھیج دی، اور 10 آیتیں بھیجی اللہ پاک نے. ان 10 آیات میں اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کو، آپ کی برات کو بیان فرمایا کہ آپ بری الذمہ ہیں، بولنے والے جھوٹ بول رہے ہیں، باتیں پھیلانے والے منافقین ہیں. یہ آیات قرآن کریم کا حصہ بن گئی قیامت تک. جو مسلمان بھی تلاوت کرے گا قیامت تک وہ ان آیتوں کو ضرور پڑھے گا، جس میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکی کو اللہ نے بیان فرما دی. اب چونکہ 3 حضرات ایسے تھے جو صحابہ تھے، مخلص تھے، لیکن اللہ پاک اس بات کو ظاہر فرماتے ہیں کہ جو لوگ بشری تقاضوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑی نسبت کے حامل ہو، لیکن بشری تقاضوں کی وجہ سے ان سے کوتاہی ہو سکتی ہے. لیکن ان حضرات کا کمال یہ ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی اس کوتاہی اور کمزوری پر جمے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے اس پہ. جیسے ہی ان کو توجہ ہو جائے فوراً توبہ کر کے رجوع الی اللہ کو اختیار کر لیتے. اسی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جتنی ذوات ہے، جتنے صحابہ ہیں، سب کو اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا. حالانکہ بعض صحابہ سے، صحابیات سے کچھ کوتاہیاں ہوئی تکوینی طور پر،
اس امت پر بہت ساری باتوں کو کھولنے کے لیے، لیکن اللہ نے سمجھایا کہ جن ہستیوں کو میرے محبوب سے نسبت ہے ان کی زندگیوں پہ غور کر لو تو تمہیں ایک بات ملے گی کہ اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو فوراً اس کو چھوڑ کر توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس لیے صحابہ معیار حق ہیں، اس امت کے لیے معیار اور کسوٹی بن گئے، اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک سبق ہے کہ چھوٹی غلطی ہو یا بہت بڑا گناہ ہو جائے، اس سب کچھ کے باوجود بھی انسان اللہ پاک سے مایوس نہ ہو، توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے۔ تو جو یہ 3 حضرات تھے، 2 صحابہ ایک صحابیہ، انہوں نے جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم سے غلط ہوا، انہوں نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی، اللہ سے توبہ کی، حضور علیہ السلام سے، حضرت عائشہ سے معافی مانگی، اور خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہماری جو سزا ہے ہم پہ جاری کر دیجیے۔ چنانچہ ان تینوں پر حد قذف جاری ہوئی، 80 کوڑے لگ گئے، اور ان کی سزا دنیا میں ہی اللہ پاک نے ختم کر دی۔ لیکن جو منافقین تھے، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، چونکہ وہ تو ہر صورت اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے اور حضور کو پریشان کرنے کی فکر میں تھے، انہوں نے آخر تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، قصور کا اعتراف نہیں کیا، اس لیے ان کو سزا نہیں ملی۔ مفسرین نے لکھا اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کی سزا آخرت کے لیے رکھی، آخرت کا عذاب ان کے لیے رکھا ہوا تھا، اور جو محبوب کے صحابہ تھے ان کو اللہ نے دنیا میں ہی پاک صاف فرما دی تاکہ یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال یہ پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے آ گئی پیچھے۔ اب جو آیت نمبر 21 ہے آج پڑھی گئی، اس میں اللہ پاک نے ایک تو ایمان والوں کو تنبیہ فرمائی، چونکہ ایک غلطی ہو گئی نا، ایک کوتاہی ہو گئی، آئندہ کے لیے تنبیہ فرمائی، سمجھایا، ایک بات۔ دوسرا، اس آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے اس کمزوری کا سبب بھی واضح کیا کہ ایسا اگر ہوا اور کچھ حضرات کے ذہنوں میں اس قسم کی بات آئی تو کیوں آئی، اس کی وجہ کیا تھی، وہ بھی اللہ پاک نے آج کی آیت میں بیان فرمائی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ تنبیہ ہے قیامت تک آنے والی امت کو، مسلمانوں کو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے طریقوں کی اتباع مت کرو، اس سے بچ کے رہو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اس لیے کہ جو شیطان کے طریقے کی اتباع کرتا ہے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو بے شک شیطان کا کام تو بے حیائی اور نافرمانی کا ہی حکم دینا ہے، اس کا تو یہی کام ہے، وہ تو یہی راستہ دکھائے گا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور سنو، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، اللہ تم میں سے کبھی بھی کسی کو نہ سنوارتے، یعنی توبے کی توفیق ہی نہ ملتی۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے اس کو پاک فرما دیتے ہیں، توبے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات سننے والی اور جاننے والی۔ اب یہ آیت جو ہے یہ ایک مسلمان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ چونکہ انسان بشری تقاضوں کی وجہ سے بہت ساری کمزوریوں کا شکار ہے، اور اس سے گناہ، اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ گناہ صادر ہی نہ ہونا، گناہ کا داعیہ پیدا ہی نہ ہونا، یہ تو معصوم ہونے کی علامت ہے جو پیغمبر کا خاصہ ہے۔ انسان ہے، اس کے ساتھ بشری فطری تقاضے ہیں، گناہ کے تقاضے ضرور ہوں گے، گناہ کے جذبات ضرور ہوں گے، گناہ کی دعوت کا اثر اس پہ ضرور ہوگا، لیکن کمال یہ ہے کہ یہ اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو اب انسان کے ساتھ یہ ساری کمزوریاں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ پاک کی مہربانی کو دیکھیں کہ ایک تو اللہ پاک نے اس کو سمجھایا، تنبیہ کی کہ
اپنے آپ کو ہمیشہ ایک محتاط زندگی کے اندر رکھو، آزاد زندگی میں مت رکھو، محتاط رہو، آزاد مت رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا دشمن ہے جو تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ہے بھی ایسا دشمن جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور ہے بھی ایسا دشمن جو قسم کھا چکا ہے تمہیں جہنم میں ڈالنے کی، کہ جہنم میں ڈلوا کے رہے گا۔ تو دیکھیں اللہ پاک نے اس انسان کو دنیا میں بتا دیا کہ ایک دشمن تمہارا ہے، اور دشمن بھی مخفی ہے، نظر نہیں آتا، پھر نظر نہ آنے کے بعد قسم کھا چکا ہے کہ تمہیں ضرور گمراہ کرے گا، اتنا خطرناک ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی نشاندہی فرمائی، اس کا نام لے لیا، انسان کو محتاط کر دیا، پہلے سے احساس دلا دیا کہ بچ کر رہو، احتیاط والی زندگی گزار لو، ڈرتے ڈرتے زندگی گزار لو۔ یہ شیطان تمہارا وہ دشمن ہے جو تمہارے پیچھے لگ چکا ہے، اب تمہارا اس کا تقابل ہے، مقابلہ ہے، اب اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ تمہاری اندر کی ایک طاقت اور ذمہ داری ہے، یہ فکر تم نے کرنی۔ تو پہلی مہربانی تو اللہ پاک کی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دشمن کی نشاندہی کر دی۔ دیکھیے دنیا میں انسان کسی کو بتا دے کہ بھئی فلاں جو آدمی ہے نا اس سے ذرا احتیاط کریں، ذرا اس سے بچ کے رہیں۔ کیوں؟ کہتے بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ ذرا احتیاط کریں، کچھ باتیں ہیں پھر کبھی بتا دوں گا، لیکن ذرا بچ کر رہیں۔ تو انسان اس بتانے والے کو اپنا کتنا بڑا محسن سمجھتا ہے، یار میں تو اس کو شریف آدمی سمجھتا تھا کہ یہ ہے یہ ہے یہ، وہ تو اگر وہ مجھے نہ بتاتا تو میں تو بالکل خلاص ہو چکا تھا۔ اللہ نے اپنے بندوں پر مہربانی فرمائی، ان کو تنبیہ کی، احساس دلایا کہ دیکھو اگر ایک انسان اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہے کہ پیغمبر کے حرم پہ شک کر لے، پیغمبر کی بیوی پہ شک کر لے، تو تم کیا ہو؟ تمہارے ذہنوں میں تو اس سے بڑے بڑے شک پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط کرو، یہ شیطان تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہارے پیچھے لگا رہے گا۔ ہر وقت احتیاط، تقوی، استغفار والی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جاؤ۔ اگلی بات جو اللہ پاک نے فرمائی اس آیت کے اندر کہ اپنا احسان، امتنان، اپنا فضل یاد دلایا۔ اگر اللہ اپنے بندے کو اس کی غلطی کے بعد معاف نہ کرے، یا اللہ اپنے بندے کو اس کی کوتاہی اور گناہ کے بعد کوئی صورت اور کوئی راستہ نہ دے اور کہے نہیں تم کو جب کہا تھا کہ ایسا مت کرنا پھر کیوں کیا؟ جیسے دنیا میں انسان کہتا ہے کسی کو کہ بھئی میں تمہیں اس لیے نہیں چھوڑ رہا، اس لیے معاف نہیں کر رہا کہ میں تمہیں 10 دفعہ کہہ چکا تھا کہ بھئی اس بٹن کو ہاتھ نہیں لگاؤ، اس دروازے کو مت کھولو، فلاں جگہ پہ مت جاؤ، تم نے میری نہیں مانی، چلو بھئی ختم، فارغ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ کسی کو سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ اس غلطی کو کر لے تو اس کو معاف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی قدردان ذات ہے، اتنی بڑی کوتاہیوں کے بعد بھی کہ اگر ایک شخص سے اتنی بڑی کوتاہی ہوئی کہ اس نے ام المومنین پر شک کیا، یہ کتنا بڑا گناہ تھا، حضور کو کتنی بڑی تکلیف پہنچی ہوگی، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یہ میرا فضل تھا، میری رحمت تھی کہ میں نے تم پر اپنے توبے کا دروازہ بند نہیں کیا، تمہیں پھر بھی موقع دیا۔ اور یہ ہر انسان کے لیے ہے دوستو، یہ اس امت کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے کہ ہمیں کسی جگہ جا کر اللہ پاک نے مایوس نہیں کیا کہ اگر یہ گناہ ہو گیا اب تم واپس نہیں آ سکتے، یہ ہو گیا اب نہیں آ سکتے، یہ ہو گیا اب تم نہیں آ سکتے، نہیں۔ 70 سال کا فرمایا، اگر ایک آدمی 70 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، 70 سال گزار دے، 70 سال کے بعد وہ اللہ پاک سے کہے ایک دفعہ، صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں،
اللہ پاک عرش سے فرماتے بندے میری رحمت تیرے استقبال کے لیے تیار کھڑی. اتنی مہربان ذات. تو انسان اللہ کے فضل کے بغیر توبہ بھی نہیں کر سکتا دوست. یہ جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہے، اور اندر ایک احساس ہوتا ہے، ایک خلش ہوتی ہے، ضمیر اندر ملامت کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. خدا نخواستہ اگر وہ وقت آ جائے کہ انسان گناہ بھی کرے، ظلم بھی کرے، دوسروں کے حق بھی مارے، بدکاری بھی کرے، شراب بھی پیے، سب کچھ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کے قصے بیان کرے خوش ہو کر، اس کو احساس ہی نہیں ہو کہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، یہ بہت بڑی محرومی کی دلیل ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اللہ کی مہربانی تو اتنی زیادہ ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کے توبے کا دروازہ وہ ہمارا منتظر ہوتا ہے کہ بندہ بس ہاتھ اٹھا لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کی رحمت اس کو وصول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی. تو میرے محترم دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ہماری یہ زندگی چونکہ محدود ہے، عارضی ہے، فانی ہے، اور اس کا کچھ اندازہ نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کب ساتھ چھوڑ دے، کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت یہ سانس کی ڈور بند ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کچھ نہیں پتہ انسان کو. اس لیے حکم یہ ہے کہ ہماری زندگی احتیاط والی، احتیاط والی. جیسے ایک انسان بجلی کی ننگی تاروں کو ہاتھ نہیں لگاتا نا، سمجھدار آدمی کبھی بھی ہاتھ نہیں لگاتا. اگر ہاتھ لگائے گا پہلے ربڑ کے جوتے پہنے گا، لکڑی کی کوئی چیز پکڑ لے گا، اپنی ساری سیفٹی کے انتظامات کرے گا، پھر جا کے اس کو ہاتھ چھوئے گا. پھر بھی دل میں ایک خوف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ بجلی کی تار نقصان پہنچا سکتی ہے، ضروری بھی نہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بالکل ماشاءاللہ کوئی احتیاط نہیں کرتے، لگے ہوئے کوئی احتیاط بھی نہیں کرتے. تو بجلی کی تار کا کرنٹ دینا، نقصان پہنچانا امکانی چیز ہے، یقینی بھی نہیں. ضروری نہیں کہ ہر تار کرنٹ دے، امکانی ہے. لیکن اس سے ہم کتنی اپنی سیفٹی کا انتظام کرتے ہیں. جبکہ گناہوں سے دل کا سیاہ ہونا، گناہوں سے دل پر زنگ کا چڑھنا، اور گناہوں سے اللہ پاک کا ناراض ہونا یقینی بات ہے. اب ہم کتنی احتیاط کرتے ہیں، کتنا اپنی احتیاط کر کے ہم باہر زندگی گزارتے ہیں. کوئی احتیاط نہیں ہے دوست، بالکل ایک رسمی سی زندگی گزر رہی ہے. باہر جا رہے ہیں تو نظروں کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے. ہر چیز کو ضرور دیکھنا ہے، ضرور دیکھنا ہے. اگر کھڑے ہوئے اوپر عمارتوں میں دیکھ رہے ہیں، لازمی طور پہ پتہ ہے کہ میں کیوں اوپر دیکھ رہا ہوں. بھائی کسی کی گھر ہے، رہائش ہے، محارم ہے، مستورات ہے، کیوں اوپر دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہو گئے، برابر کی گاڑی میں ضرور جھانک کے دیکھنا ہے. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ محارم پہ نظر پڑ گئی. علماء نے لکھا کہ ایک بد نظری انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی. ایک بد نظری کا اثر، اگر یہ توبہ نہیں کرے گا تو اس کا دل شاید اللہ پاک اس پہ مہر لگا دے. سب سے خطرناک گناہ بد نظری کا لکھا علماء نے، جس کا براہ راست اثر جا کر دل پہ پڑتا ہے. باقی جتنے گناہ ہیں یہ واسطوں سے ہوتے ہوتے دل تک جاتے ہیں، لیکن بد نظری کا فرمایا یہ براہ راست دل پہ اثر ڈال دیتا ہے. زبان ہے، چل رہی ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، تہمتیں ہیں، گالیاں ہیں، بد کلامی ہے، بدگمانی ہے، ہو رہی ہے، کوئی احساس بھی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، محتاط زندگی. یہ سورہ نور کی آیت یہ احساس دلا رہی کہ احتیاط والی زندگی گزار لو، اور پھر جب رات کو تھوڑا وقت ملے سونے کے لیے بستر پہ جاؤ تو پھر سارے دن کے معمولات کو سوچ کر اللہ پاک سے توبہ کر لو. انسان توبہ کر کے سو جائے، کلمہ پڑھ کے سو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ کلمہ پڑھ کے سو جائے گا، اگر اس رات میں اس کی موت آئی اور موت کے وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن سوتے ہوئے پڑھا تھا، تو اللہ پاک اس کو حالت ایمان میں قیامت کے دن اٹھائیں گے. اور اگر کسی نے دن میں اٹھتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، دن کا آغاز کیا،
اور پھر اگر اچانک موت آ گئی اور اس وقت کلمے کا موقع نہیں ملا، صرف صبح کے وقت پڑھا تھا، تو قیامت کے دن حالت ایمان میں اٹھایا جائے۔ آسانی اتنی ہے دوستو، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔